الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في آخر كلامنا میرے معزز بزرگان دین، عزیز نوجوان بھائیوں، ہمارے ملک ہندوستان میں بہت سارے اولیاء اللہ بزرگان دین گزرے ہیں۔ ان اولیاء اللہ کی بزرگان دین کی ایک بڑی فہرست ہے کہ لمبی لسٹ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کیسے کیسے بزرگ شخصیات ہمارے ملک کے اندر گزرے، کیسے کیسے اولیاء اللہ اس ملک کے اندر اپنی زندگی گزاری ہے، کیسے کیسے اللہ والوں کو اللہ پاک نے اس ملک کے اندر پیدا کیا ہے، اور آج بھی ان اولیاء اللہ کی زندگی گزر کر، ان اولیاء اللہ کی زندگی ختم ہو کر، ان کی دنیا سے جا کر کئی سو سال بھی ہو گئے ایک بزرگ کے دنیا سے جا کر، مگر آج بھی ان کے چاہنے والے، ان کا نام لینے والے، ان سے محبت کرنے والے، ان سے عقیدت کرنے والے اس ملک کے اندر لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمان ملیں گے۔ انہی بزرگ شخصیات میں ایک بہت ہی اعلیٰ مقام و مرتبے والی شخصیت جس کا تذکرہ آج میں کرنا چاہ رہا ہوں، اور ان کی زندگی کا کچھ نقشہ آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی آج کوشش کروں گا، وہ ہے قطب ربانی، محبوب سبحانی، پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔
آپ کا نام سنتے ہی ہمارے دلوں میں آپ کی محبتیں امنڈنے لگتی ہے، دل بھر آتا ہے۔ کون ہے ملک کے اندر مسلمان کا وہ بچہ جو شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کو نہ جانتا ہو، آپ کا نام نہ سنا ہو؟ ایسا کوئی بھی آپ کو ملک کے اندر نہیں ملتا، بلکہ آپ کی محبت اور آپ سے عقیدت کرنے والے صرف مسلمان ہی نہیں، کتنے غیر آج بھی اس ملک میں ہیں جو آپ سے عقیدت رکھتے ہیں، آپ سے محبت رکھتے ہیں، آپ کا نام سنتے ہیں تو ان کے دلوں میں بھی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اندر زہد، تقوی، علم و فضل، درس و تدریس، واعظ و نصیحت، تزکیہ و سلوک، ایسی عظیم نعمتوں سے اللہ پاک نے نوازا تھا، اور ان کے اندر اللہ نے ایسا کمال پیدا کیا تھا کہ آپ کی زندگی سے سارا ملک فائدہ اٹھایا۔ ہزاروں نہیں لاکھوں انسانوں نے اپنی زندگیوں کو سنوارا حضرت کی زندگی سے، آپ کی تعلیمات سے، آپ کے ارشادات سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کے علم سے، آپ کے تصوف سے، آپ کی نصیحتوں سے لاکھوں انسانوں کی زندگیوں کو بدلا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انہوں نے مردہ دلوں کو زندہ کیا۔ بندگان خدا جن کا تعلق خدا سے کٹا ہوا تھا، جن کی زندگی خدا کے نام سے ہٹ کر کسی اور کے نام پہ گزر رہی تھی، جن کا راستہ دین سے ہٹ کر دوسرا راستہ انہوں نے اختیار کر لیا تھا، ایسے کروڑوں انسانوں کو حضرت شیخ نے ہدایت کے راستے پہ لایا، ان کے مردہ دلوں کو زندہ کیا، ان کے دلوں کے اندر غیروں کا نام نکال کر خدا کا نام بٹھایا، ان کے دلوں کے اندر غیروں کی محبت نکال کر خدا کی محبت بٹھایا، ان کے دلوں کے اندر نبی کی محبت بٹھایا، ان کے دلوں کے اندر صحابہ کی محبت بٹھایا، ان کے دلوں کے اندر دین کی محبت بٹھایا، ان کے دلوں کے اندر قرآن و حدیث کی محبت بٹھایا۔ تو لاکھوں کروڑوں انسان ایسے ہیں جن کی زندگیوں کو حضرت شیخ نے بدلا اور بنایا۔ آپ کا اصل نام عبد القادر تھا، آپ کے والد کا نام ابو صالح عبداللہ تھا۔ جیلان ایک شہر ہے جہاں 471 ہجری میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے، اسی لیے آپ کو نام کے ساتھ جیلانی لکھا جاتا ہے، جیلانی نام نہیں ہے۔ بہت سے لوگ آج بھی اپنے بچوں کا نام جیلانی رکھتے ہیں، جیلانی نام نہیں ہے، جیلان گاؤں کا نام، اس گاؤں میں پیدا ہونے کی وجہ سے حضرت شیخ عبد القادر کے ساتھ جیلانی لکھا جاتا ہے۔ کوئی آدمی بنگلور میں پیدا ہوتا ہے تو اسے کہا جائے گا بنگلوری، کوئی میسور میں پیدا ہوتا ہے اسے کہا جائے گا میسوری، کوئی ہوسکوٹے میں پیدا ہوتا ہے اسے کہا جائے گا ہوسکوٹی، کوئی دیوبند میں پیدا ہوتا ہے اسے کہا جائے گا دیوبندی۔ یہ گاؤں کی طرف نسبت کر کے کہا جاتا ہے، لوگوں نے اسے ایک نام سمجھ لیا اور اپنے اولاد کا نام جیلانی رکھنا شروع کر دیا۔ اس پر تفصیل سے میں نے گزشتہ 2 جمعہ اس پر بات کی ہے۔ تو حضرت شیخ جو پیدا ہوئے وہ گاؤں کا نام ہے جیلان،
471 ہجری میں آپ پیدا ہوئے. آپ کا سلسلہ نسب جہاں جا کے ختم ہوتا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت حسن کے اوپر جا کر حضرت شیخ کا سلسلہ نسب ختم ہوتا ہے. تو گویا آپ کا سلسلہ نسب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے جڑا ہوا ہے. 18 سال کی عمر میں ان کے دل کے اندر علم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا. یہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. جب میں 18 سال کا ہوا تو میرے دل کے اندر علم دین حاصل کرنے کا جذبہ آیا. قرآن کا علم، حدیث کا علم، اسلام کا علم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا. تو 18 سال کی عمر میں نے اپنے وطن کو چھوڑ دیا. اپنی ماں کے پاس گیا. جا کے میں نے کہا ماں مجھے خدا کے کام کے لیے لگا دیجئے اور مجھے اس بات کی اجازت دے دیجئے کہ میں اپنا وطن چھوڑ کر بغداد کی طرف علم حاصل کرنے کے لیے جاؤں اور وہاں اپنی زندگی علم کے حاصل کرنے میں لگا لوں. جب ماں کے سامنے 18 سال کا بچہ ایسا جذبہ اور ایسا شوق سامنے رکھا اور کہا میں تو اپنے گھر سے، اپنے وطن سے دور جانا چاہتا ہوں اور بڑے بڑے علماء جو بغداد میں ہیں ان کے پاس جا کر، ان کی خدمت میں بیٹھ کر، ان کی صحبت میں رہ کر میں دین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو بھائیو، ماں تو ماں ہوتی ہے. ایک 18 سال کا بچہ جو اپنی ماں کے سامنے آ کر اتنی دور سفر کی اجازت چاہتا ہے تو ماں کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے. ماں رونے لگی کہ میرا بچہ میرے سے جدا ہو رہا ہے، لیکن کسی دنیا کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے نہیں، یہ خدا کا علم حاصل کرنے کے لیے میرے سے جدا ہونا چاہتا ہے. روتے روتے اپنے بیٹے کو اجازت دے دیا اور کہا بیٹے میں تجھے خدا کا علم حاصل کرنے کے لیے تیری جدائی برداشت کر لوں. اس طرح کچھ نصیحتیں، کچھ وصیتیں، کچھ پیار بھری باتیں بیٹے کو کہہ کر رخصت کرنے کے لیے جب سفر کا ساری تیاری ہو گئی تو گھر سے باہر حضرت شیخ کے ساتھ خود ماں باہر آئی اور الوداع کہتے ہوئے بیٹے کو بغداد کی طرف رخصت کر دیا. بغداد گئے. بغداد جا کر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تنگی کے ساتھ، بڑی قربانیوں کے ساتھ، بڑے مشکلات کے ساتھ دین کا علم حاصل کیا. آج کا زمانہ نہیں تھا کہ کسی کو اپنے بیٹے کو مدرسے میں لے جا کے علم حاصل کرانے کے لیے داخلہ کرانا ہے تو مدرسے کی ایسی بلڈنگیں، وہاں رہنے کا انتظام، وہاں کھانے کا انتظام، وہاں سونے کا انتظام، وہاں پانی کا انتظام، وہاں روشنی اور کرنٹ کا انتظام، یہ سب تو بعد میں نکلا ہے. اس زمانے میں تو اگر کسی کو علم حاصل کرنا ہے تو وہ خود اپنا پورا خرچہ اٹھانا پڑتا تھا. لمبا سفر، راستے کا سفر طے کرنا ہے، راستے کے اندر کھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، راستے میں سونے کی ضرورت پڑ رہی ہے. یہ ساری مشقتوں کو اٹھاتے ہوئے بغداد پہنچے. وہاں جا کر ایک ایک عالم کے پاس دین کا علم حاصل کیا. کسی عالم کے پاس قرآن کا علم، کسی عالم سے حدیث کا علم، کسی عالم سے مسائل کا علم، کسی عالم سے تصوف کا علم. ایک ایک بڑے بڑے علماء کے پاس جا کر مشقتوں کو اٹھا کر، تکلیفوں کو اٹھا کر، بڑی بڑی قربانیاں دے کر، کھانے کا نظام کیا اس زمانے میں، سونے کا نظام کیا اس زمانے میں، رہنے کے لیے ٹھکانہ کیا اس زمانے میں، پینے کے پانی کا کیا نظام اس زمانے میں، کتاب پڑھنا ہے، روشنی کا کیا نظام اس زمانے میں. کیسے اللہ والے اتنے اولیاء اللہ کی زندگی میں آپ کو پڑھ کے سناؤ
جنہوں نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دے کر یہ دین کا علم حاصل کیا ہے، انہی میں یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بڑی مشقتوں کو اٹھا کر، بڑی قربانیوں کو اٹھا کر بغداد میں اپنا بسیرا، اپنا ٹھکانہ جما کر کتابوں میں لکھا ہے جن اساتذہ سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے علم حاصل کیا، وہ کوئی معمولی اساتذہ نہیں تھے، وہ ان کے زمانے کے بڑے بلند پایا علم میں مضبوطی رکھنے والے اساتذہ سے بیٹھ کر شیخ نے علم حاصل کیا ہے۔ ہمارے سامنے جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا نام آتا ہے تو ہم صرف یہی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بہت بڑے اللہ والے تھے۔ اللہ والے کا مطلب بغل میں مصلی، ہاتھ میں تسبیح رکھ لیا تو ولی کامل بن گیا، جو آج مارکیٹوں میں آپ کو ہول سیل میں ملیں گے۔ ایسے اولیاء آپ کو مارکیٹ میں ہول سیل میں ملیں گے، جن کا پیٹ چیرے تو الف بھی نہیں نکلتا۔ یہ نہیں سمجھنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی صرف تسبیح پڑھنے والے ولی نہیں، صرف نماز پڑھنے والے ولی نہیں، صرف تہجد پڑھنے والے ولی نہیں، صرف سجدے کرنے والے ولی نہیں، صرف ذکر کرنے والے ولی نہیں، بلکہ ان کی زندگی اٹھاؤ، ان کی کتابیں پڑھو تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی زندگی کا اکثر حصہ علم کے حاصل کرنے میں، کتابوں کے پڑھنے اور کتابوں کے پڑھانے میں لگا ہے۔ علم میں بڑے مضبوط تھے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو تو اللہ نے جو مقبولیت دیا ہے وہ تو بزرگی اور ولایت میں دیا ہے۔ ولایت میں تو سارے اولیاء کے سردار ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے دن بھر کا مشغلہ، صبح سے شام تک کا مشغلہ علم کے پڑھنے اور پڑھانے میں لگے ہیں۔ ان کی زندگی علم کے پڑھنے اور پڑھانے میں بھی لگی ہے۔ ایک مدرسے میں یہ پڑھایا کرتے تھے، اس مدرسے میں ایک سبق قرآن کی تفسیر کا پڑھاتے تھے، ایک سبق حدیث کا پڑھاتے تھے، ایک سبق فقہ یعنی مسئلے مسائل کا پڑھاتے تھے، اور اس کے علاوہ فتاوے کا لکھنا، لوگوں کے مسائل کا جواب دینا، تصوف کا کام کرنا، صبح سے شام تک کا حضرت کا مشغلہ تھا۔ حضرت جو مسائل لکھ کر کے فتوے دیا کرتے تھے، ان فتاوے کو عراق کے علماء پڑھ کر کے تعریف کیا کرتے تھے۔ ایسا علم اللہ نے دیا تھا۔ اور حضرت مسلک کے اعتبار سے حنبلی ہیں، امام احمد بن حنبل کے مسلک پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ مسائل کو فالو کیا کرتے تھے۔ میں اور آپ تو حنفی ہیں، 4 امام گزرے ہیں دنیا کے اندر، جن 4 اماموں کے مسلکوں پر آج پوری دنیا بٹی ہوئی ہے۔ ایک امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سب سے بڑے امام ہیں، دوسرے امام شافعی رحمت اللہ علیہ، تیسرے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، چوتھے امام مالک رحمت اللہ علیہ۔ امام ابو حنیفہ کے مسلک پر عمل کرنے والے کو حنفی کہتے ہیں، امام شافعی کے مسلک پر عمل کرنے والے کو شافعی کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل کے مسلک پر عمل کرنے والے کو حنبلی کہتے ہیں، امام مالک رحمت اللہ علیہ کے مسلک پر عمل کرنے والے کو مالکی کہتے ہیں۔ یہ 4 مسلک پر عمل کرنے والے آج پوری دنیا میں بٹے ہوئے ہیں۔ چاروں کے چاروں مسلک برحق ہیں، کسی بھی مسلک پر آپ عمل کرو تو وہ صحیح ہے راستہ اور وہ نجات کا راستہ۔ تو امام حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جو فتاوی لکھتے تھے، جو مسائل بیان کرتے تھے، وہ کس کے مسلک پر؟ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے مسلک پر فتویٰ دیا کرتے تھے۔ علم کا یہ مقام تھا۔ علامہ ابن تیمیہ جو بہت بڑے عالم گزرے ہیں، علامہ ابن تیمیہ جیسا عالم لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی
اپنے زمانے کے کبار مشائخ میں شامل ہے اور یہ ایک مضبوط علم رکھنے والے ولی کامل ہے. کوئی ٹھوس کوئی پھسپھسا علم نہیں تھا. ان کی زندگی پڑھیں، حقیقی زندگی آج عوام کے سامنے نہیں ہے. ان کی آج صرف ان کے چند کرامات کو بتا کر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. ان کے صرف چند کرامات کو بتا کر لوگوں کو بھٹکایا جا رہا ہے. پیٹ پالنے کے کام کیے جا رہے ہیں. ان کی زندگی اٹھائیں تو آپ کی ان کی پوری زندگی قرآن سے جڑی ہوئی، حدیث سے جڑی ہوئی، صحابہ سے جڑی ہوئی اور بزرگان دین سے جڑی ہوئی ملے گی. کوئی کام ان کی زندگی میں آپ کو ایسا نہیں ملتا جو قرآن سے ہٹا ہوا، حدیث سے ہٹا ہوا، صحابہ کے عمل سے ہٹا ہوا ہو. ان کی پوری زندگی سنت و شریعت پر گزرنے والی. ان کی زندگی بدعات سے پاک ہے، ان کی زندگی خرافات سے پاک ہے، ان کی زندگی رسومات سے پاک ہے. آج ان کے نام پر جو نئے نئے طریقے دنیا نے ایجاد کیا، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ان میں سے ایک طریقہ بھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے نہ بتایا نہ بنایا. ان کی زندگی میں جو ملتا ہے وہ قرآن سے جڑا ہوا عمل ملتا ہے. ان کی زندگی میں جو ملتا ہے وہ حدیث سے جڑا ہوا عمل ملتا ہے. ان کی زندگی میں جو عمل ملتا ہے وہ صحابہ کی زندگی سے جڑا ہوا عمل ملتا ہے. آپ کی ارشادات، آپ کی تعلیمات ذرا اٹھا کے پڑھیں. کیسی سنتوں سے بھری ہوئی تھی حضرت شیخ کی زندگی. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں اپنے بیان کرتے ہوئے کہ ہر مسلمان کے لیے توحید اور سنت پر پیروی کرنا لازم ہے. ہر مسلمان کے لیے توحید اور سنت رسول کی پیروی، انہی دو چیزوں پر عمل کرنا، انہی دو چیزوں کو فالو کرنا لازم ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اور آگے کہتے ہیں اسی طرح بدعات سے، شرک سے پرہیز کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے. اپنی زندگیوں کو صرف دو چیزوں پر لگاؤ، ایک توحید پر اور دوسرے سنت رسول پر. اور اپنی زندگیوں کو دو چیزوں سے بچا کے رکھو، ایک بدعت سے اور دوسرے شرک سے. بدعت کسے کہتے ہیں؟ ہر نیا کام جو اپنی طرف سے بنائے اور مارکیٹ میں ڈال کر اسے دین کا نام دے دے. بنایا ہے اپنے ہاتھوں سے، طریقہ اپنے ہاتھوں سے ایجاد کیا ہے اور نام دے دیا، لیبل لگا دیا دین. یہ کرے تو مسلمان، یہ نہیں کرا تو وہ مسلمانچ نہیں. یہ نام دے کر نئی چیزوں کو ایجاد کرنا، اسی کو بدعت کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے دین میں کوئی ایسی بات نکالی جو دین میں نہیں ہے، جو اللہ کے نبی کی زندگی میں آپ کو نہیں ملتا، جو ابو بکر کی زندگی میں نہیں ملتا، جو عمر کی زندگی میں نہیں ملتا، جو عثمان اور علی کی زندگی میں نہیں ملتا، جو کسی بھی صحابی کی زندگی میں نہیں ملتا، ایسی چیز کو نئی ایجاد کر کے اس کو دین کا لیبل لگانا، اس کا نام بدعت ہے. ایسی بدعات سے اپنی زندگی کو پاک رکھیں. ایک اور جگہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آدمی کی ساری خوبیوں کی جڑ اتباع سنت ہے. اگر کسی مسلمان کے اندر خوبی دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر سب سے بڑی خوبی کیا ہے، سب سے بڑی بھلائی کیا ہے، حضرت شیخ کی باتیں کہہ رہا ہوں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جن کا نام لے کر کے آج ہم اپنے اندر فخر محسوس کرتے ہیں، حضرت شیخ کہتے ہیں انسان کی ساری خوبیوں کی جڑ اتباع سنت.
جس کی زندگی اتباع سنت سے لگی ہے سمجھ لو کہ اس کی زندگی کے اندر خوبی ہے، اور جس کی زندگی اتباع سنت سے ہٹی ہوئی ہے، نبی کی پیروی سے ہٹی ہوئی ہے، تو چاہے جتنے بھی اچھے لیبل لگا لے اس کے اندر کوئی خوبی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اتباع سنت کو چھوڑ کر نبی کی سنتوں پر عمل کرنا چھوڑ کر صرف یہ سمجھ لے میں تو مصطفیٰ کا امتی ہوں، میری نجات ہو جائے گی، عمل کچھ نہیں ہے زندگی میں، دل میں بٹھا لیا میں مصطفیٰ کا غلام اور میں مصطفیٰ کا امتی، میں اسی پر کامیاب ہو جاؤں گا، میں دل کی نماز پڑھ لوں گا، میں دل کی شادی کر لوں گا، میں دل کا کھانا کھا لوں گا، میں دل کی شاپنگ کر لوں گا، میں ہر کام دل کا کر لوں گا، اور میں مصطفیٰ کا امتی، میں تو کامیاب ہوں۔ اگر کوئی یہ سمجھ کر کے اپنی زندگی گزارتا ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں وہ انسان برباد ہے، دھوکہ لگا ہے اسے، بغیر اتباع سنت کے کامیابی نہیں ملتی، اتباع سنت میں کامیابی رکھا ہے اللہ پاک نے۔ تو بھائیو یہ ہے حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی زندگی، اور آپ کے ارشادات اٹھا کر دیکھیں ہمیں صحیح دین کا علم انہوں نے کیسے پہنچایا، اور اپنی زندگی کو کیسے صحیح علم پر ڈھالا تھا، کیسے اپنے آپ کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور صحابہ کا ایک نمونہ بنا کے پیش کیا لوگوں کے سامنے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں ہر انسان مسلمان کے اندر 3 صفات ہونا چاہیے۔ پہلی صفت اللہ کے سارے اوامر پر عمل کرنا، اللہ کے جتنے اوامر ہیں یعنی اللہ نے جتنے کرنے کے کام بتائے ہیں، جتنے کرنے کا حکم دیا ہے کام، جیسے قرآن میں کہا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، یہ اللہ کا حکم ہے، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ نکالو، یہ اللہ کا حکم ہے، حج کرو، یہ اللہ کا حکم ہے، صدقہ نکالو، یہ اللہ کا حکم ہے، ذکر کرو، یہ اللہ کا حکم ہے، قرآن کی تلاوت کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ جتنے اللہ کے کرنے کے کام بتائے گئے ہیں ان سارے کاموں پر عمل کرنا یہ پہلی صفت ہے، اور اس کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے ہر مسلمان کو۔ جو کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اسے 3 صفات اپنی زندگی میں لانا، یہ بڑی قیمتی نصیحت ہے حضرت شیخ کی۔ پہلی صفت اللہ کے اوامر پر عمل کرو۔ آج کیا حال ہے؟ اللہ کے سارے اوامر میں سب سے پہلے نمبر نماز، 1 نہیں 2 نہیں، کتنی جگہ قرآن میں اللہ نے اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ آج امت نماز سے بچھڑی ہوئی ہے، آج امت نماز سے دور ہو چکی ہے، آج امت نماز سے اپنی زندگی کو خالی کر لی چکی ہے، اور پھر بھی ہم کامیاب ہو گئے۔ بغیر اعمال کے کامیابی یہ تو ایک دھوکہ ہے۔ دوسری صفت جتنے نواہی اللہ پاک نے بتائے ہیں، یعنی جتنے برے کاموں سے اللہ پاک اللہ کے نبی نے بچنے کو کہا ہے، ان سارے بچنے والے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جتنے کاموں سے منع کیا، سود سے منع کیا شریعت نے، چھوڑ دو سود کو، رشوت سے منع کیا، جھوٹ سے منع کیا، غیبت سے منع کیا، چغلی سے منع کیا، زنا سے منع کیا، اور کتنی برائیاں ایسی ہیں، بے حیائی سے منع کیا، غلط نظر دیکھنے سے منع کیا، گانے سننے سے منع کیا۔ یہ لمبی لسٹ ہے جتنی چیزوں سے منع کیا گیا، یہ ساری چیزوں کو چھوڑنے کی صفت اپنے اندر پیدا کرنا۔ اور تیسری صفت ہر حالت میں اللہ کی تقدیر اور مشیت پر مسلمان کو راضی رہنا۔
تمہاری جیسی بھی حالت ہے، چاہے خوشی کی حالت ہے، چاہے غمی کی حالت ہے، چاہے ٹینشن کی حالت ہے، چاہے پریشانی کی حالت ہے، چاہے بیماری کی حالت ہے، کسی بھی حالت میں اللہ نے رکھا، اس حالت پر راضی ہو جاؤ، یہ ہے تقدیر پر راضی ہونا۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ یہ 3 صفات ہر مسلمان کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اگر یہ پیدا ہو گئے تو پھر ہم کامیاب۔ تو بھائیو، یہ اب جس ولی کامل کا نام ہم لے رہے ہیں، اور آج کا بچہ جس ولی کامل کے نام کو لے کر کے محبت کا اظہار کرتا ہے، اس کی زندگی کی اصلیت تو یہ ہے جو اس کی کتابوں میں ملتی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے بیان کرنے کا ایسا ملکہ دیا تھا، اور آپ کے بیان سے صرف مسلمان نہیں، غیر مسلموں سے غیر مسلم بھی آپ کے بیانات کو سن کر کے متاثر ہوتے تھے، اثر لیا کرتے تھے۔ حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہفتے میں 3 دن بیان کرتے تھے، جمعہ، اتوار، منگل، یہ 3 دن حضرت کے بیان کرنے کے تھے۔ صبح کے وقت میں حضرت کا بیان ہوا کرتا تھا۔ شروع میں جب حضرت کا بیان شروع ہوا، 2 آدمی، 4 آدمی، 5 آدمی بیٹھتے تھے اور حضرت اپنا بیان کرتے تھے۔ سلسلہ چلتا رہا، 1 سال ہوا، 2 سال ہوا، 5 آدمی ہے، کیا بیان کریں گے، یہ سوچ کر کے نہیں چھوڑا، 5 آدمیوں سے بیان شروع کیا۔ جس مسجد میں حضرت بیان کیا کرتے تھے، وہاں مجمع صرف 4 یا 5 آدمی کا ہے، حضرت کا بیان ہو رہا ہے، بیان سنتے ہیں اور اس کا اثر لوگوں کے دلوں پہ پڑتا تھا۔ تو 5 سے 10 ہوئے، 10 سے 20 ہوئے، 20 سے 40، 50، 100، 1000، مجمع بڑھتا گیا، بیانات کو سننے کا سلسلہ لوگوں کے اندر بڑھتا گیا، شوق آتا گیا، ان کی زندگیاں بدلتی گئی۔ جس مسجد میں بیان کیا کرتے تھے، وہ مسجد کی جگہ فل ہونے لگی، ناکافی ہونے لگی، تو لوگوں نے حضرت کا بیان مسجد سے ہٹا کر عیدگاہ میں لے کے چلے گئے، اور عیدگاہ میں انتظام کیا کہ وہاں میدان ہے، وہاں عیدگاہ میں جگہ بڑی ہے، لوگوں کے آنے میں آسانی ہوگی، لوگوں کے بیٹھ کر بیان سننے میں آسانی ہوگی۔ اس نیت سے عیدگاہ میں حضرت کا بیان ہونے لگا۔ وہاں بھی دیکھا گیا مجمع دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، تو ایک وقت ایسا آیا کہ عیدگاہ کی جگہ بھی فل، اور مجمع آنا چاہ رہا حضرت کا بیان سننے کے لیے، توبہ کرنے، ارے ایسے ہی کانوں کا مزہ لینے کے لیے نہیں، لکھا ہے کہ حضرت کے بیان میں بیٹھ کر ہزاروں کے لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اٹھا کرتے تھے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ ہر بیان میں کوئی بیان ایسا نہیں ہوتا تھا جس بیان کو سن کر کوئی غیر مسلم، یہود و نصارہ حضرت کے بیان میں بیٹھے اور وہ مسلمان ہوئے بغیر اٹھ کر چلے جائے، ایسا نہیں ہوا کرتا تھا۔ حضرت کی باتیں دلوں پہ اترتی تھی اور لوگوں کی دلیں بدلا کرتے تھے۔ غیر مسلم اسلام میں داخل ہوا کرتا تھا، زانی زنا چھوڑا کرتا تھا، شرابی شراب سے توبہ کرتا تھا، اور جھوٹ بولنے والا جھوٹ سے توبہ کرتا تھا، چور چوری سے توبہ کرتا تھا، ڈاکو ڈکیتی سے توبہ کرتا تھا۔ ایسے کتنے ڈاکوؤں کی زندگی اللہ نے حضرت کے ذریعے سے بدلایا، کتنے زانیوں کی زندگی اللہ نے حضرت سے بدلایا، کتنے شرابیوں کی زندگی اللہ نے حضرت سے بدلایا۔ تو میں نے پہلے ہی کہا، حضرت کی پوری زندگی سے لاکھوں نہیں کروڑوں انسانوں کے دلوں پر اللہ نے دلوں کے اوپر دین کو لاگو کیا اور ان کی زندگیوں کو بدلا کے دکھایا ہے۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ جس عیدگاہ میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بیان کرتے تھے، وہ جگہ پوری کی پوری جب فل ہو گئی تو اب لوگ پریشان، انتظام کرنے والے بھی کیا کریں؟ پھر وہاں سے جگہ چینج کر کے باہر جنگل کے اندر جھاڑوں کو کاٹ کر
کئی ایکڑوں کی جگہ کو صاف کر کے، جیسے آج کل تبلیغ کے اجتماع ہوتے ہیں، بڑی بڑی جگہوں پر ہوتے ہیں جہاں لاکھوں کا مجمع آتا ہے، ایسی جگہ پر حضرت کے بیانات کا انتظام کیا گیا، اور حضرت جنگلات میں جہاں لاکھوں کے لوگ بیٹھا کرتے تھے وہاں حضرت کا بیان ہوا کرتا تھا۔ علماء نے لکھا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ایک بیان پر 70 ہزار کا مجمع ہوا کرتا تھا، اور حضرت کے بیانات کو لکھنے کے لیے 400 آدمی پین اور کاپی لے کر کے بیٹھا کرتے تھے۔ آج کل کا زمانہ نہیں ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، فونوں کے ذریعے سے ریکارڈنگ ہوتی ہے، کوئی اور ذریعے سے ریکارڈنگ ہوتی ہے بیانات کی، اور لوگ اسے محفوظ کر لیتے ہیں، بعد میں سنتے ہیں۔ وہ زمانہ تو ریکارڈنگ کا نہیں تھا، وہاں اگر کسی کا شوق ہے حضرت کی باتیں مجھے یاد رکھنا ہے تو پین اور پیپر لے کر بیٹھنا پڑتا تھا۔ ایسے لکھنے والے 400 اور بیان سننے والا مجمع 70,000 سے زیادہ۔ اس طریقے سے حضرت نے اپنی پوری زندگی امت تک دین پہنچانے میں لگائی ہے، خدا سے بچھڑے ہوئے بندوں کو خدا سے ملانے میں لگائی ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے اللہ والے کا نام لے کر، ایسے ولی کامل کا نام لے کر، جس کی زندگی پوری کی پوری قرآن میں ڈوبی ہوئی، حدیث میں ڈوبی ہوئی، سنتوں میں ڈوبی ہوئی، صحابہ کے نقش قدم پر ڈوبی ہوئی، ایسے ولی کامل کا نام لے کر آج تماشے کیے جا رہے ہیں، آج خرافات ہے ان کے نام کا، اور ان کا نام اتنا بڑا کہ چڑھا کے لوگ بیان کرنے لگے، اور ان کا مقام و مرتبہ بعض لوگ تو خدا سے بھی آگے بڑھا دیا حضرت شیخ کا مقام۔ ہم مانتے ہیں ہمارے خون کے رگ رگ میں، ہمارے خون کے قطرے قطرے میں شیخ عبد القادر جیلانی کا نام بسا ہوا ہے، ہم بھی حضرت کو چاہنے والے ہیں، ہم بھی حضرت سے محبت کرنے والے ہیں۔ کون کہتا ہے دنیا کا کوئی مسلمان ہو اور وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے محبت نہ کرے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ ارے بھائی، ایک اللہ والا جس کی پوری زندگی اللہ کے حوالے، اللہ کے نبی اور صحابہ کی زندگی کے حوالے ہو جائے تو اللہ کے نبی حدیث میں فرماتے ہیں ایسے اللہ کے ولی کا اللہ پاک ساری دنیا کے دلوں پر راج کراتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ بس جائے اس کی محبت اللہ لوگوں میں عام کر دیتا ہے۔ آج بھی سینکڑوں کے تعداد میں آپ کو مسلمان ملیں گے، صرف ہندوستان میں نہیں، پوری دنیا کے چپے چپے میں شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لینے والے آج بھی آپ کو ملیں گے، حالانکہ ان کی وفات ہو کر کے کئی 100 سال ہو گئے۔ کیا ماجرا ہے؟ آج بھی ان کا نام زندہ ہے، آج بھی ہر سال لوگ یاد کرتے ہیں۔ کمال کیا ہے؟ کمال یہی ہے انہوں نے زندگی کو دین پہ لگایا ہے، انہوں نے زندگی کو خدا کے رسول کے نام پہ مر مٹایا تھا، اسی کا نتیجہ ہے آج بھی ان کا نام روشن ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا نام روشن رہے تو ہم بھی حضرت کے نقش قدم پر چلنے والے بنے۔ ربیع الثانی کا مہینہ آتا ہے، یہ مہینہ چل رہا ہے نا، یہ ربیع الثانی کا مہینہ چل رہا ہے۔ جب بھی ربیع الثانی کا مہینہ آتا ہے سال میں، تو ہر سال اس مہینے کے اندر حضرت شیخ کے نام پر خرافات ہوتے ہیں۔ چونکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی جو وفات ہوئی وہ 10 ربیع الثانی سن 561 ہجری ہے، تو یہ مہینہ حضرت شیخ کی وفات کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کے اندر 11 تاریخ کو لوگ لمبی لمبی دعوتیں کر رہے ہیں، بڑے بڑے دیگ چڑھ رہے ہیں، بریانی کے مٹھائی کے دیگ چڑھ رہے ہیں، اور لوگوں کو کھانے کھلائے جا رہے ہیں، دعوتیں کی جا رہی ہے۔ کس کے نام پر؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اس طریقے سے اس مہینے کی 11 تاریخ کو ایسی دعوتوں کا انتظام کرنا اسلام میں صحیح ہے یا نہیں ہے؟ ارے سمجھنا ہے نہیں سمجھنا ہے بھائی؟ سمجھنا ہے اور سمجھ کر کے کام کرنا ہے۔ ایسی الٹا سنی سنائی باتیں اور مارکیٹ میں کچھ اور چل رہا ہے اسے لے کر کے اس پر عمل کرنا نہیں، ہمیں نجات کا راستہ تلاش کرنا ہے۔ تو اس کے لیے یہ جو کچھ طریقہ دعوت کا اس مہینے کی 11 تاریخ کو چل رہا ہے، اس کے بارے میں مفتی کفایت اللہ جو مفتی اعظم گزرے ہیں، اس ہندوستان کے دیوبند کے مفتی کفایت اللہ صاحب
رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام پر جو ربیع الثانی کے 11 تاریخ کو دعوتوں کا انتظام ہوتا ہے، اس کا کیا ہے؟ شریعت میں اس کی گنجائش کیا ہے؟ تو حضرت کہتے ہیں جو لوگ دعوتیں کرتے ہیں ان میں ہر ایک کی نیت الگ الگ ہوتی ہے. کچھ لوگوں کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم جو دعوت کا کھانا کھلا رہے ہیں، اس دعوت کے کھانے کو کھلا کر اس کا ثواب حضرت کی روح کو پہنچانا چاہتے ہیں. ایصال ثواب، حضرت کے نام پر ایصال ثواب کرنے کی نیت سے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے، ایصال ثواب کرنے کے لیے 11 تاریخ فکس کس نے کیا؟ نبی نے کیا، صحابی نے کیا، قرآن نے کیا، حدیث نے کیا؟ یہ 11 تاریخ کو ہی ایصال ثواب کرنا یہ کہاں سے نکالا گیا؟ آپ کو ایصال ثواب کرنے کا شوق ہے، آپ 11 کو چھوڑ کر 12 کو کرو، 12 کو چھوڑ کر 13 کو کرو، آج کرو، کل صبح کرو، مہینے کے سال کے دوسرے مہینے میں کرو. کیا ثواب نہیں پہنچاتا اللہ؟ کیا اللہ پابند ہے 11 تاریخ کو ہی کریں گے ہم ثواب پہنچائیں گے، 11 تاریخ کے علاوہ کریں گے ہم ثواب نہیں پہنچائیں گے؟ ایسا کوئی سسٹم ہے اللہ کے یہاں؟ نہیں. تو پھر یہ کیوں لگائی گئی پابندیاں؟ اس پابندی پر ہمارا سوال ہے، یہ پابندی ہٹاؤ. آپ کے اندر شوق ہے، آپ محبت کرنے والے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے، آپ ضرور ایصال ثواب کریں، لیکن مہینے کو طے نہ کرے، تاریخ طے نہ کرے، آپ کے دل میں جب جذبہ آئے آپ کر دیں. اور ایصال ثواب کرنے کے لیے صرف دعوت ہی کرنا ضروری نہیں ہے. ننگے کو کپڑا پہنا دو، ایصال ثواب ہو جائے گا. پیاسے کو پانی پلا دو، ایصال ثواب ہو جائے گا. کسی مجبور کی ضرورت پوری کرو، ایصال ثواب ہو جائے گا. ایک پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایصال ثواب کرنے کے لیے سارے اولیاء اللہ میں صرف عبد القادر جیلانی ایک ہی تھی، دوسرے اولیاء اللہ سے محبت نہیں ہے. خواجہ نظام الدین کے نام پر کبھی ایصال ثواب کیا؟ قطب الدین بختیار کاکی کے نام پر کیا؟ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے نام پر کیا؟ صابر کلیری کے نام پر کیا؟ کتنے اولیاء اللہ ہیں دنیا میں، ہمارے اس ملک کی زمین میں، ان کے نام پر کیوں ایصال ثواب نہیں ہوتا؟ کوئی تو گڑبڑی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کیا تماشا بنا لیا؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی محبت کا ایک عجیب نشانی آج لوگوں نے بنا لیا. کیا نشانی؟ جس کے گھر کے اوپر غوث اعظم دستگیر کا جھنڈا رہے گا وہی ولی کو ماننے والا، اور جس کے گھر پر جھنڈا نہیں وہ ولی کو نہیں مانتے. یہ کس نے نکالا؟ غلط ہے میرے بھائیوں، سمجھنے کی ضرورت ہے. دین سمجھ کے عمل کرنا چاہیے. دین صرف سنی سنائی کی باتوں پر عمل کرنے کا نام نہیں ہے. ہم بھی چاہتے ہیں حضرت شیخ کی محبت کرنا، ہم بھی چاہتے ہیں ان کی طرح زندگی گزارنا، تو ان کے کاموں کو کرو، نئے نئے چیزوں کو چھوڑ دو. جس کی زندگی ایسی پاکیزہ ہے اور ہم آج ان کی زندگی کے نام پر کچھ اور تماشے کریں اور سمجھ لیں کہ ہم کامیاب ہو گئے. نمازیں غائب، سنتیں غائب، فرض غائب، واجبات غائب، حلال و حرام کی تمیز غائب، رشوت چل رہا ہے، سود چل رہا ہے، کاروبار میں جھوٹ چل رہا ہے، ملاوٹ چل رہا ہے، اور صرف ایک جھنڈا لگا لے تو کیا جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی؟ نعوذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. اس سے بڑا دین کے نام پر تماشا اور اس سے بڑا دین کے نام پر کھلواڑ کوئی اور نہیں ہو سکتا. اس لیے توبہ کریں اور زندگی کو صحیح رخ پر لگانے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا، اللہ پاک ہم سب کو ہمارے اولیاء اللہ کی زندگی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کے اندر اولیاء اللہ کی محبتیں بسائے، اور ہماری زندگی کو اللہ ان اولیاء اللہ کے نقش قدم پر گزارنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.